خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں، اس نے آج پھر ایک دن ہماری زندگی میں ہمیں عطا کیا کہ ہم اس کی حضوری میں حاضر ہو کر اس کلام کی وسیلہ برکت پائیں، وہ کلام جو ہمیں زندگی عطا کرتا ہے، جس کلام کے وسیلہ آج ہم یہاں زندہ اور قائم ہیں۔ عزیزو، ہم نے مزامیر کی کتاب، جسے ہم اکثر داؤد نبی کی کتاب کہہ کر بھی یاد کرتے ہیں، اس کے 119ویں زبور کو شروع کیا تھا، اور آج ہم اس کی 105ویں آیت پر ہیں۔ 105ویں آیت سے لے کر 112ویں آیت تک آج ہم اس حصہ کی تفسیر کا جائزہ لیں گے، تشریح کا جائزہ لیں گے، اور کلام مقدس کی گہرائیوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ہم کلام مقدس کو سطحی طور پر پڑھنا نہیں چاہتے، ہم اس کی گہرائی تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ زبور نویس یوں لکھتا ہے: تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ عزیزو، کلام کیا ہے؟ کلام خدا ہے۔ یونا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کے پہلے باب میں کیا لکھا ہے؟ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا تھا۔ کلام کیا ہے؟ کلام خدا ہے۔ پھر ایک اور سوال، کلام کیا ہے؟ کلام مسیح ہے۔ اس کے منہ سے نکلا ہوا کلمہ کلام مسیح ہے، اور یہی کلام میرے اور آپ کے قدموں کے لیے، ہماری راہ کے لیے روشنی ہے۔ مسیح نور ہے، چلتے چلتے نور میں یسوع کے ساتھ۔ نور کون ہے؟ مسیح ہے، اور اسی کی مدد سے، اسی کے فضل سے اور مسیح کی اسی روشنی کے وسیلہ ہی ہم نے اس راستے پر چلنا ہے۔ چراغ مسیح ہے، نور مسیح ہے، کلام مسیح ہے، تو گیا ہر بات میں مسیح ہی ہے۔ ہر بات میں ہمیں ہر جگہ، پوری کائنات میں، قدرت میں مسیح کی آواز ہی نظر آئے گی، سنی جائے گی، اس کی شخصیت ہی نظر آئے گی۔ خداوند یسوع المسیح جو نور ہے، جو چراغ ہے، مکاشفہ کی کتاب میں ہم پڑھتے ہیں، پہلا باب، اس کی 20ویں آیت، خداوند 7 کلیسیوں کی بات کرتا ہے۔ 7 کلیسیوں کو کیا کہا گیا ہے؟ یاد کریں، 7 ستارے، 7 فرشتوں کو کہا گیا ہے، اور 7 کلیسیوں کو 7 چراغدان کہا گیا ہے۔ میں یاد کرا رہا ہوں آپ کو بس۔ اور صرف چراغدان، ایک اور لفظ بھی ساتھ ہے۔ کیا سادہ چراغدان ہے؟ سونے کے چراغدان ہے۔ کلیسیوں کے لیے کتنا لفظ ہے، خوبصورت قیمتی لفظ ہے، سونے کے 7 چراغدان۔ چراغ یسوع ہے۔ سونے کے 7 چراغدان ہوں، اور 7 سونے کے چراغدانوں میں سے ایک ہی چراغدان ہے جس کو کہا گیا مجھے تجھ سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ اور جب میں رات پڑھ رہا تھا تو میں اس لفظ پر پہلی بار ذرا تھوڑا سا رکا، بے شک 20 دفعہ پڑھا ہے، کہ ہمیں کتنی اہمیت دی گئی ہے سونے کے 7 چراغدان۔ سونا ہر انسان کے لیے بڑا ہی پرکشش ہے، کیونکہ ایک قیمتی دھات ہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ سونا ہی میری میراث بن جائے، قیمتی میراث۔ 7 سونے کے چراغدان، اور یہ 7 سونے کے چراغدان کہاں تھے؟ آسیا میں، ایشیا میں، اور ایشیا کا کون سا علاقہ تھا؟ ترکی کا علاقہ تھا۔ اور ساری 7 کلیسیاں آج آپ اگر وہاں جائیں تو یا ٹی وی پہ دیکھ لیں، انٹرنیٹ کھولیں، وہ تباہ و برباد ہو چکی ہیں، کھنڈر ہیں وہ۔ ان 7 چراغدانوں سے شکوے شکایت تھے، لیکن ایک سے نہیں ہے، اسے شاباش دی گئی ہے۔ پھر بھی ٹائٹل کتنا پیارا ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ آج کلیسیا پاکستان کو ہم کیا کہیں گے؟ سونے کا چراغدان، چاندی کا چراغدان، پیتل کا چراغدان، مٹی کا چراغدان، کیونکہ ہماری کلیسیوں میں ایلڈر صاحب بہت سارے لوگ ہیں جو اب بھی مٹی کے چراغدان میں تیل ڈال کے جلاتے ہیں، جھکتے ہیں،
ہم نے چراغ دان کے اس خوبصورت نام کو تھوڑا بگاڑ سا دیا ہے، اور ابلیس نے بھی کیسا بگاڑا ہے۔ سونے کے چراغ دان کی کتنی بے حرمتی کی ہے۔ نبوکدنصر بادشاہ کے دور میں تھا نا، ہیکل کے خوبصورت پاک ظروف میں میخوری کی گئی، سونے کے قیمتی برتن تھے، وہ پاک ظروف تھے۔ وہ خدا مجھے اور آپ کو ایک قیمتی میراث کے طور پر دیکھنا چاہتا ہے، اور سونا ایک اچھی سی دھات ہے جس کو زنگ بھی نہیں لگتا، بشرطے کہ خالص ہو، رولڈ گولڈ نہ ہو۔ پاکستان میں ایک ہی کلیسیا ہے، قصور شہر کی کلیسیا ہے، بڑی قدیم کلیسیا ہے۔ ان کے پاس جو اشعاربانی کے ظروف ہیں، برتن ہیں، وہ سونے چاندی کے ہیں۔ میں داد دیتا ہوں اس عظیم خدا کے خادم مشنری کو جس نے وہ ہدیہ دیا، اور اس گرجا گھر کی لمبائی چوڑائی بالکل خیمہ اجتماع کی طرح کی ہے۔ اب آپ سوچئے گا، خداوند ہمیں کہاں رکھنا چاہتا ہے، کیا خوبصورت درجہ دینا چاہتا ہے، اور ابلیس ہمیں کہاں گرانا چاہتا ہے۔ اس کو غصہ ہے نا، اسے بھی تو آسمانوں سے گرایا گیا نا۔ اور آج کل ابلیس پھاڑنے والے بھیڑیے کی طرح وحشی ہوا ہے۔ جتنا وہ کام کر رہا ہے آج کلیسیاؤں میں اور آپ سمجھ ہی نہیں پا رہے، اور ہم اس سے تعاون کر رہے ہیں۔ میں اپنے ہم خدمت پاسبانوں کو داد دیتا ہوں۔ کل میں نے اپنے ایک پاسبان سے بات کی شام کے وقت میں، سنائیں کلیسیا وزٹ کی ہے، کتنے لوگ آ جائیں گے، کیونکہ بڑا ہی یونیک اسپیشل پروگرام ہے، کلیسیا کو آنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، شامل ہونا چاہیے۔ تو پادری صاحب کا جواب کیا تھا جی؟ بڑا ٹل آیا جی، بڑا وزٹ کیتا ہے، ان خداوند منظور ہے۔ خدا کے خادم اور اس کے لوگ کوشش تو کرتے ہیں، لیکن ابلیس ان سے بھی زیادہ کلیسیاؤں میں بھاگتا ہے۔ وہ ہر کو کہتا ہے تو آپ پادری ہیں، تو آپ مبشر ہے، اور تینوں تو بائبل بہت آندی ہے، تو گرجے کی جانا ہے۔ اور کل میں بتا رہا تھا، ویسے 20 دفعہ میں نے بتایا کہ گرجا گھر یا عبادت گاہ صرف دعا کا گھر نہیں ہے، یہ رفاقت، شراکت اور میل ملاپ کا گھر ہے۔ ادب آداب یہیں سے سیکھنا ہے، اخلاقیات بھی یہیں سے سیکھنی ہے۔ اور میں نے کل یہ بھی بتایا تھا کہ داؤد نبی کی جو شاعری ہے وہ خیمہ اجتماع سے ہی شروع ہوتی ہے، اور پھر خوبصورت محلوں میں پہنچتی ہے، اور پھر آج دنیا جہاں کے ہر حصے میں وہ خوبصورت شاعری ہے جس کو بنیاد بنا کر کئی ادیب، کئی شاعر آسان زبان میں موجودہ دور کے کانٹیکسٹ میں، پس منظر میں لکھتے ہیں۔ پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، چراغ دان کو اپنا مقام دیکھنا چاہیے۔ وہ سونے کا چراغ دان ہے، نقلی نہیں ہے، بناوٹی نہیں ہے، جھوٹے انبیاء کی بنیاد سے نہیں بنا، ان کی کاوش سے نہیں بنا، وہ حقیقی نور کی روشنی میں قائم ہوا ہے۔ اس کی روشنی میں یسوع کے نور میں ساتھ چلوں گا، دن اور رات اس کے پیچھے چلوں گا، اندھیری رات میں بھی چلوں گا، موت اور سایہ کی وادی میں بھی چلوں گا۔ یہ حقیقی نور ہے، دن اور رات۔ یہ بھی نہیں لکھا 3 وقت، 5 وقت، 7 وقت، ہر وقت، ہر گھڑی۔ اور یہی نور ہمارے لیے روشنی ہے۔ اور عزیزو، اگر ہم جو نور میں چلنے والے لوگ ہیں کام کریں تاریکی والے، اور تاریکی میں رہنے والے، بسنے والے لوگوں کی طرح ہی ہمارا چال چلن ہو، ہمارا رویہ ہو، تو ہم کیسے نمونہ بن سکتے ہیں؟ ایک عجیب و غریب عادت بن گئی ہے کلیسیاؤں میں، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ یہ اچھی جگہ بیٹھو، تو کہیں گے نہیں میں نے نہیں یہاں بیٹھنا۔ مجھے یاد ہے میں نے اس کلیسیا میں شروع میں بڑا زور لگایا تھا کہ ہم نے جو میموریل سروس ہے یا جنازہ ہے وہ گندی گندی گلیوں میں نہیں کرنا، کیوں نہ ہو آپ گرجا گھر میں کریں، صاف ستھری جگہ پہ بیٹھے، ایک خوبصورت روحانی ماحول میں بیٹھیں۔ اور بہت سارے لوگ مخالفت کیا کرتے تھے، بہانے تراشا کرتے تھے، گرجا گھر میں نہیں آنا چاہتے تھے،
کہتے تھے جی ہمارے گھر میں 3-4 تنظیمیں مشنز ہیں، وہ آپ کے گرجا گھر میں نہیں آئیں گے. ایک بہانہ. اٹھنا نہیں چاہتے تھے گھر سے، جلدی جلدی نزدیکی کام ختم کرنا چاہتے تھے. ملنے کی رسم دھوپ میں کھڑے کر کے کرتے تھے، اور رب خداوند بادشاہ کی چند یاد گایا کرتے تھے دھوپ میں برات کو کھڑے کر کے. اور میں نے یہاں کئی سال پہلے یہ شروع کیا، اور میرے والد صاحب بھی مجھے شروع میں کہتے تھے اور چھڈ پراں کرن دینے. اور میں نے کہا جی یہ کرسیاں کس لیے لگائی ہیں، یہ تمبو کس لیے لگایا، وہاں بیٹھ کے کیوں نہیں مہذب طریقے سے خداوند کی حضوری میں جھکتے اور دعا مانگتے. عزیزو، چراغ دان کو اپنا معیار دیکھنا چاہیے. سونے کا چراغ دان ہو تم، خوبصورت معراج ہو تم، اور حرکتیں تاریکی میں بسنے والے لوگوں کی طرح کی ہوں. آپ ہر ایک سے کمپرومائز کر لیں. جو بھی غلط تعلیم دیتا ہے کہتے چلو ویختے لو نہیں کری. جھوٹی شفا دینے والے چلو ویخ لو کوئی بات نہیں. خود پیر صاحب بیمار ہیں، خود پاری صاحب بیمار ہیں، کبھی ٹھیک نہیں ہوتے. سدا بیمار رہنے والا پیر مرشد، سدا بیمار رہنے والا پادری صاحب، اس کے پاؤں پکڑ پکڑ کے کہتے ہیں مجھ پہ ہاتھ رکھ کے دعا کرو. اور یسوع کا ہاتھ کیوں نہیں اپنے اوپر رکھنا چاہتے؟ یسوع سے ڈائریکٹ تعلق کیوں نہیں بنانا چاہتے؟ یسوع کو اپنے دل میں بسنے دو، کلام کو اپنے دلوں میں بسنے دو. کلام کو بسنے دینے کی اجازت دیں گے تبھی یسوع بسے گا نا. دیکھ میں دل کے دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں، تو اجازت دے گا تو میں اندر آؤں گا. میں جبر نہیں کرتا. میں نے آدم اور حوا کو بھی مشورہ دے دیا تھا، نصیحت کر دی تھی یہ پھل نہ کھانا اور یہ کھانا. آگے ان کی مرضی، اور ان کی مرضی انہیں اس خوبصورت حضوری سے باہر لے آئی. آج وہ کلیسیائیں جو خدا سے دور چلی گئیں، جو دنیا دار ہو گئیں، ان کا وجود نظر نہیں آتا. پیاری بہن اور پیارے بھائیو، زبور نویس لکھتا ہے 106 آیت میں نے قسم کھائی ہے اور اس پر قائم ہوں کہ تیری صداقت کے احکام پر چلوں گا. میں نے قسم کھائی ہے. گویا کلام مقدس کی فرما برداری سے ہی برکت ہے. ہم قسمیں ذاتی اغراض کے لیے تو کھاتے ہیں، ذاتی مقاصد کے لیے تو قسمیں بڑی کھاتے ہیں منٹ میں. کتاب مقدس کی فرما برداری سے خدا کے نام کو عزت اور جلال ملتا ہے. کلام مقدس کی فرما برداری سے دوسروں کی بہتری ہوتی ہے. کلام مقدس کی فرما برداری سے ہمیں برکت ملتی ہے. اور عزیزو، 106 آیت کے بعد جو اگلی آیت ہے 107ویں آیت، میں بڑی مصیبت میں ہوں، اے خداوند اپنے کلام کے مطابق مجھے زندہ کر. میں بڑی مصیبت میں ہوں. آپ سوچتے ہیں کہ جو خدا کے لوگ ہیں ان پہ مصیبت نہیں آنی چاہیے، اور میں نے اکثر کم علم اور لا علم لوگوں سے یہ سنا ہے، جب کوئی ایماندار مشکل میں گر جاتا ہے تو کہتے ہیں ویکھے بڑا سادھو بنتا سی، بڑا بھگت بنتا سی، چنگا ہوا پھنس گیا، چنگا ہوا تھانے کچہری پھنسیا، اچھا ہوا اس کا حادثہ ہوا. اس طرح کی اہم کانہ باتیں کرتے ہیں، کم علمی اور لا علمی کی باتیں کرتے ہیں. عزیزو، کلام مقدس ہمیں سکھاتا ہے کہ خداوند کی خدمت میں مشکلات سے ہم کبھی پیچھے نہیں رہ سکتے. خداوند کی خدمت میں مشکلات آنی ہی ہیں، گواہی میں مشکلیں آنی ہی ہیں، لیکن پھر کلام مقدس میں لکھا ہے کہ مشکلات کا مقابلہ کرنے سے ہم وفاداری سیکھیں گے. سپرجن ایک بہت بڑا خدا کا عظیم خادم ہو گزرا ہے. وہ لکھتا ہے کہ مشکلات سے ہم خداوند کا اقرار کریں گے، کیا خداوند سچ مچ تو ہی مشکلات میں مجھے بچانے والا ہے. مزید پختہ ہو جائیں گے. عزیزو، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ آپ میں سے کون کس مشکل میں گھرا ہوا ہے. کوئی ایسا انسان نہیں جس پر مشکلات نہ آئی ہوں، مصیبتیں نہ آئی ہوں، لیکن خداوند ان مشکلات میں بھی ہمیں شکر گزاری کی روح عطا کرتا ہے.
شکر گزاری کرنا سیکھیں. تیرا شکر ہو اے خداوند، تو ہر مشکل میں، ہر بیماری میں، ہر دکھ میں مجھے سنبھالتا ہے. داؤد نبی کی عظیم مثال، ایسا نبی جو بادشاہ بھی ہے اور بہت سارے رتبے اس کے پاس ہیں. خداوند کا ہاتھ اس پر ہے. خداوند اسے میرا بندہ کہہ کے پکارتا ہے، اور اس کی زندگی میں اتنے نشیب و فراز ہیں. اور میں ہمیشہ داؤد کی زندگی کو مد نظر رکھتا ہوں، پولس رسول کی زندگی کو مد نظر رکھتا ہوں. کتنی مشکلات تھیں. اور جب آج جو نئے اور مختلف علاقوں میں خدمت کرنے والے مبشر صاحبان اور پادری صاحبان ہیں، ان کو دیکھتا ہوں تو وہ گھبرا سے جاتے ہیں. کیوں گھبرائیں ہم؟ ہمارا خداوند حل مشکلات ہے. اے خداوند اپنے میرے منہ سے رضا کی قربانیاں قبول فرما. 108ویں آیت، رضا کی قربانیاں. عزیزو، خداوند کی حضوری میں ہم کاہن اور شاگرد کی حیثیت سے پیش ہوتے ہیں. ذرا غور کیجیے گا، خداوند کی حضوری میں ہم کاہن اور شاگرد کی حیثیت سے پیش ہوتے ہیں. کاہن کی حیثیت سے ہم کی قربانی یعنی ہونٹوں کی قربانی پیش کرتے ہیں. غور کیجیے گا ذرا، خداوند کی حضوری میں ہم کاہن اور شاگرد کی حیثیت سے آتے ہیں، اور کاہن کی حیثیت سے ہم کی قربانی یعنی ہونٹوں کا پھل اسے خداوند کے حضور پیش کرتے ہیں. لیکن شاگرد کی حیثیت سے ہم اس سے سیکھتے ہیں، اس کے نام کا اقرار کرتے ہیں. 2 حیثیتیں ہیں. اب آپ مجھے بتائیے گا، بہت سارے لوگ آج بھی پرانے عہد کی قربانیوں کا ذکر کرتے ہیں اور وہ بھول جاتے ہیں کہ ہم اب فضل کے دور میں ہیں. اور ویسے بھی ابراہیم کا دور ذرا پڑھیے گا. لکھی ہوئی شریعت کیا ابراہیم کے دور میں ملی؟ کب ملی وہ؟ موسیٰ تو کئی سال بعد میں آتا ہے نا. تو خداوند نے ابراہیم کو کیا شریعت کے وسیلے برکت دی یا ایمان کے وسیلے برکت دی؟ خداوند پر ایمان لانے سے، اس کے فضل سے ہمیں قبولیت حاصل ہوتی ہے. اور پھر ہم آج کے دور میں بھی شریعت کو بیچ میں لے آتے ہیں، شریعت کی قربانیوں کو بیچ میں لے آتے ہیں. وہ ایک تسلسل تھا اس عظیم قربانی کی طرف، وہ ایک سیکھنے کا عمل تھا. اب جو قربانی ہے وہ ہونٹوں کی قربانی ہے، حمد و ثنا کی قربانی ہے. اب وہ شکر گزاری کی قربانی ہے جو شاید سونے کا یہ چراغدان نظر انداز کر رہا ہے. یہ خوبصورت کلیسیا حمد کی قربانی کو نظر انداز کر رہی ہے. اے خداوند مجھے اپنے احکام کی تعلیم دے. خداوند کے احکام ہر دور میں ہمارے لیے آئینہ کی حیثیت رکھتے ہیں. اور زبور نویس لکھتا ہے، میری جان ہمیشہ ہتھیلی پر ہے. میں مشکلات میں، پریشانیوں میں، زندگی کے خطرے میں بھی تیرے احکام کو نظر انداز نہیں کروں گا. یہ بات ہے، یہ خاص بات ہے ایمان کی. خطرات میں، مشکل حالات میں، آزمائش میں بھی اے خداوند میں تیری شریعت کو، تیرے احکام کو نظر انداز نہیں کروں گا. شریعت کے معنی ہم اکثر بھول جاتے ہیں. ہم وہی جو احکام ہے موسیٰ کی معرفت 10 احکام انہی کو ذہن میں رکھتے ہیں، یا رسمی شریعت کو ذہن میں رکھتے ہیں. ہم شریعت کی جو خاص اقسام ہیں ان کو ذہن میں نہیں رکھتے کہ شریعت کی اقسام کون سی ہیں. اور میں نے اس موضوع پر بھی کئی بار بات کی ہے. رسمی شریعت ہے ایک، معاشی اور معاشرتی شریعت ہے دوسری، اور تیسری شریعت ہے روحانی شریعت جس میں 10 احکام آتے ہیں. ہم کس شریعت، کن احکام پر چلتے ہیں، اس پر ہمیں غور کرنا ہے اور اسے الگ الگ کر کے دیکھنا ہے تاکہ ہم جانیں کہ زبور نویس کس شریعت اور کن احکام کی بات کر رہا ہے. پھر عزیزو، زبور نویس لکھتا ہے کہ ابلیس نے اور شریروں نے میرے لیے پھندا لگایا ہے، لیکن میں تو شکاری کے پھندوں سے بچ جاؤں گا. بڑا خوبصورت مزمور ہے نا یہ. شکاری دیاں پھائیاں وچوں خدا تینوں
بچھاوے گا۔ ابلیس پھندے لگاتا ہے، ابلیس ہمیں پھنسانا چاہتا ہے، لیکن عزیزو یہ میں نے جو کہا تھا نا، مٹی کے چراغ دان جس میں تیل ڈال کے لوگ اس کے زور جھونکتے ہیں، پھندا ہے یہ بھی۔ جو حقیقی نور ہے اس کو کیوں نہیں مانتے؟ مٹی کا تیل بھی آپ کا اپنا، مٹی کا دیا چراغ بھی آپ کا اپنا، اور اسی کے سامنے سجدہ ہے۔ کل ایک ادیب کہہ رہے تھے کہ جو بت ہے نا ان میں بھی دراڑیں پڑ جاتی ہیں، تریڑ آ جاتی ہے، کیوں جی؟ اور آپ کے بنائے ہوئے جو بت ہیں ان میں بھی دراڑیں پڑ جائیں گی، اور آپ کے بنائے ہوئے جو دیے ہیں چراغ دان ان میں بھی دراڑ پڑ جائے گی۔ اور مجھے یاد ہے 79 کی خوبصورت کلیسیا فیصل آباد میں، وہاں ایک بار مجھے میموریل سروس میں شرکت کرنے کا موقع ملا، اور جس گھر میں ہم نے دعا کی اس گھر کے ان کا جو سٹنگ روم تھا وہاں بیٹھ کے کھانا کھانے کا موقع ملا، تو میری اچانک نظر ان کی پڑچھتی پہ پڑی، اور وہاں بڑے ہی پیارے پیارے مختلف اشکال کے دیے پڑے تھے۔ میں نے اپنے ایک شاگرد پادری صاحب کو کہا یہ دیے اتارو، کہتا جی کر دے غصے ہون گے۔ میں کیا اتار لو، میرا نام لے دینا۔ خیر پادری صاحب نے جرت کی، دیے اتارے، دوسرے پادری صاحب کہیں نہ اتارو کچھ ہو جائے گا جی۔ میں نے کہا میرے بیگ میں ڈال دو، دیکھتا ہوں میرے بیگ کو کیا ہوگا اور مجھے کیا ہوگا۔ عزیزو وہ خوبصورت دیے میں وہاں سے چرا لے آیا، اور مجھے پرانے عہد نامہ کی راخل کی سٹوری بھی یاد آئی۔ سسرال جانے سے پہلے اپنے باپ کے گھر سے وہ مورتیاں چرا لائی۔ سہارا تھا کہ چلو اگر کبھی خدا مجھے بھول جائے مورتیاں تو میرے پاس رہیں گی نا، یہ تو نزدیک ہے نا۔ اور خوبصورت مقدسہ ہے جس کا ذکر ہے ایمانداروں کی لسٹ میں، اس کا نام ہے راخل کا، اور میں بھی وہ دیے چرا لایا۔ عزیزو کچھ دوست حیران تھے کہ کچھ ہوا ہوگا، کچھ نہیں ہوا۔ پھر کچھ نے مجھے کہا نہر میں ڈال دینا۔ یہ نہیں ہمارے گھر کے نزدیک نہر ہے سمندری روڈ پہ، میں نے وہاں بھی نہیں ڈالے۔ میں نے کہنا تھا کمال دیکھنا ہے، کچھ بھی نہیں ہوا عزیزو۔ اور میں نے پھر وہ گفٹ کے طور پہ کچھ دوستوں کو دیے بھی کہ رکھو شیپ بڑی پیاری ہے، کیا یہ مہارت سے بنے ہیں۔ اور ایک دیا میرے پاس بہت عرصہ رہا، پتہ نہیں آج کل گھر میں ہے یا نہیں۔ پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، ابدی میراث ہاتھ کے بنائے ہوئے چراغ دان نہیں ہونی چاہیے۔ ابدی میراث خدا کا کلام، اور کلام ہمارے لیے روشنی ہے، اور میں اور آپ سونے کے چراغ دان ہیں۔ اور یہ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ ہم خداوند کی قیمتی میراث کہلاتے ہیں، اور قیمتی میراث ہی کو چننا چاہیے۔ جس وارث کو قیمتی میراث ملتی ہے، کیا آپ اس کی خوشی کا اندازہ کر سکتے ہیں؟ بے حد خوش ہوگا۔ قیمتی میراث مل جانا باپ دادا کی، لوگ بہت خوش ہوتے ہیں۔ اور عزیزو جب ہم قیمتی میراث کے مالک بن جاتے ہیں تو ہمارا معیار اور زیادہ بلند ہو جاتا ہے۔ آئیں خداوند کے اس بیش قیمت کلام پر غور کریں۔ مسیح حقیقی نور ہے جو ہر آدمی کو روشن کرتا ہے۔ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ ہے جو مجھے روشن کرتا ہے، اور میں اور آپ اس نور کا حصہ ہیں، اور نور کا کام ہے کہ وہ تاریکی میں چمکے۔ اور نور کو، چراغ کو اونچی جگہ پر رکھتے ہیں، چراغ کو چارپائی کے نیچے نہیں رکھتے، چراغ کو اونچی جگہ پر رکھتے ہیں تاکہ اس کی روشنی سے دوسروں کو فائدہ ہو۔ آئیں اپنے سروں کو جھکائیں، خداوند کے زندگی بخش کلام کو اپنے دلوں میں بسنے دیں۔ ہر ایک سر خداوند کے حضور جھک جائے۔ سنجیدگی سے چند لمحات دعا میں گزاریے گا۔